बिलाखिर वही हुआ जिसका खटका था। मुज़ाकराती अमल के दौरान जिस साजगार माहौल की ज़रूरत होती है, उसे शुरू दिन से ही इमरान खान के एक्स पैगामात से ख़तरात लाहक थे। इमरान खान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त का भी इंतज़ार न कर पाए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए एक मरतबा फिर रियासती निज़ाम, इदारों और हुकूमत को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बना डाला। पीर को जारी किए गए उस पैगाम के बाद ये मुतवक्के था कि इस बारे कोई न कोई रद्द अमल ज़रूर सामने आएगा। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त जो लोग इमरान खान के तर्जुमान बने हुए हैं, उनके रवैये बताते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग रियासत, इदारों और हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI के एक्स पैगाम के बाद लगता है कि मुश्किल है ये कोई सीधी बात करें। इमरान खान से कमेटी की मुलाकात करवाई गई तो कहते हैं ठीक से नहीं हुई, दूसरी मुलाकात भी हो जाएगी। ये लोग आपस में लड़ने के साथ मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक प्रेशर तो इनके सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात का ही है। हम मुज़ाकरात में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों नहीं बल्कि चारों अतराफ हैं। कोई गलत फहमी पैदा होती है तो हो सकता है अली अमीन गंडापुर ने की हो। PTI रहनुमाओं के बयानात गैर संजीदा हैं। उनका कहना था कि शुबा जाहिर किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात की वजह से रुका है। PTI ऑन रिकॉर्ड है कि इस केस में सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। केस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग में ख्वाजा आसिफ जैसे रहनुमा पहले से ही PTI के साथ मुज़ाकरात को लाहासिल करार दे चुके हैं, मगर अब मुज़ाकराती कमेटी में शामिल अहम लीगी रहनुमा जो नवाज कैंप के भी करीब माने जाते हैं की तरफ से खुलकर ऐसी बातों के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात अब भी नतीजा खेज होंगे? आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आकर ये कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। बानी ने दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इसके बाद ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। यूँ आज के इस जेस्चर से ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटी है, मगर रियासती निज़ाम और इदारों को चंद घंटे पहले तनकीद का निशाना बनाकर क्या PTI की आज की ये मूव ला हासिल ही तो नहीं रहेगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, इफ्तिखार अहमद और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ये लोग रियासत, इदारों और हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह, क्या इमरान खान के सोशल मीडिया पैगामात मुज़ाकरात को ले डूबे? ज़ैगम साहब, एक नहीं कई तरह के बयानात। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की कि एक ही मौक़िफ़ और एक ही तरह का मुतालबा था PTI के तमाम लोगों की जानिब से। आज एक कदम कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई दिए और वो भी सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने जो बाहर आके बात की है, जिन्हें उनकी अपनी जमात खुद संजीदगी से नहीं लेती है। हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है वो बहुत सख्त है। हुकूमत पहली बार इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आई कि हम बात तो करना चाहते हैं, मगर सामने से सोशल मीडिया के जरिए जो इमरान खान के पैगामात हैं उनका मकसद कुछ और है। क्या वाकई ये पैगामात मुज़ाकरात नहीं होने देंगे? देखिए, मुज़ाकरात ने इस वक्त गोता खाया है, ये डूबे नहीं हैं। और हमें ये जहन में रखना होगा कि ये दिनों हफ्तों का काम नहीं है, ये महीनों और सालों का काम है। क्योंकि जितना इस वक्त खला आ गया है PTI में और दूसरी तरफ रियासती अदारों और तमाम सियासी जमातों में, यानी एक तरफ PTI है, दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें भी हैं और पाकिस्तान के ताकतवर अदारे भी हैं। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और ये गैप फिल करना होगा PTI को भी और दूसरी जमातों को भी और आखिरकार सियासी हमारे जो ताकतें हैं उनको भी। तो ये लोग वापस आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने इशारा दिया है, आज उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि आप लिख कर दे दें। अब सुबह तक ये बात कहाँ तक पहुँचती है वो सुबह मालूम होगा, लेकिन मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो थोड़े बहुत चलते फिरते और आगे बात चलती रहेगी। अब देखिए, इशू वही है जो आपने बताया कि मुज़ाकरात के नाम पर और मुज़ाकरात के साथ साथ एक वार ऑफ नैरेटिव्स चल रही है और नैरेटिव में PTI पीछे रहने वाली नहीं है और पीछे रहना चाहती नहीं है। वो ये साबित करना चाहती है कि वो जो मुज़ाकरात कर रही है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रही है। मुज़ाकरात की ज़रूरत उसको नहीं है, मुज़ाकरात की ज़रूरत हुकूमत को है, मुज़ाकरात की ज़रूरत इस्टेब्लिशमेंट को है। और वो सब उससे मिन्नतें कर रहे हैं कि हम तुम्हें ये ऑफ़र करते हैं, ये ऑफ़र करते हैं, तो ये मान लो।
اور ان نیریٹیوز کو پھر وہ پروپیگیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتی ہے. سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے. ایک سٹیٹمنٹ عمران خان جب دیتے ہیں تو ان کی پوری سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑا نوائز کریٹ. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, یہ جو آپ نے وار آف نیریٹیوز کی بات کی ہے, اس کے اوپر آج خود مشیر وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا پروپیگینڈا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ سیاسی جماعت ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو آفرز کی کہانی بھی سوشل میڈیا یا بیانات کے ذریعے دی گئی, اس کی تردید خود جماعت کے لوگ کر رہے ہیں. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کر دی کہ کسی طرح کی کوئی آفر نہیں کہیں دی گئی ہے. کیا درست بات ہی اس سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے سامنے نہیں لائی جا سکتی؟ پی ٹی آئی 2 سے 6 طرح کی بات کرتی ہے ایک بڑی جماعت ہوتے ہوئے, اور کیا جھوٹ پھیلانے پہ ہی سارے کا سارا زور ہے؟ اسی بیانیے کے ساتھ کیا وہ پوزیشن آف سٹرینتھ برقرار رہ پائے گی؟ دیکھیے, پاپولسٹ سیاست میں, پاپولزم میں بیانیہ ہوتا ہے, حقائق پر توجہ نہیں ہوتی. تو یہ پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار رہا ہے جو میرا خیال ہے تبدیل کرنے کی اب ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو ایڈ کر دوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے نوائز سے زیادہ جس چیز نے کام خراب کیا ہے وہ ان کا وہ جشن ہے جو انہوں نے 19 نوجوانوں کی رہائی پر کیا ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو باقاعدہ سزا سنائی گئی تھی 9 مئی کے واقعات میں, اور ان کو بری نہیں کیا گیا. ان کو ایک رحم کی اپیل پر جیل سے رہا کیا گیا. یعنی جو جرم کا برڈن ہے وہ کیری کر رہے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا, تسلیم کرتے ہوئے معافی نامہ لکھا, اور اس پر جس طرح کا جشن منایا گیا اور اس پر جس طرح کا ایک نیریٹو بنایا گیا, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت سے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہیں. کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو سب سے بڑا زخم ہے وہ 9 مئی کا ہے, اور جو دوسری طرف سے سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو 9 مئی پر یو مسٹ کم کلین, آپ کو معافی مانگنی ہوگی. وہ معافی مانگنا تو دور کی بات ہے, اس کی ایکسپلینیشن دینا تو دور کی بات ہے. اب معاملہ یہاں آ گیا کہ وہ لوگ جن کو سزا ہوئی تھی اس پر جشن منایا گیا. یہ میرے خیال میں بہت بڑی ناعاقبت اندیشی تھی اور اس نے کام بہت خراب کیا ہے. اور تیسری چیز بھی ذہن میں رکھیے, وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز پر جو پی ٹی آئی کی کال ہے وہ بھی ابھی تک جاری ہے. بالکل ایسا. اور اگر آپ آج دیکھیں تو اس پر جو ایک سوشل میڈیا کیمپین ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے کام خراب کر رہی ہیں. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے, میرے خیال ہے حکومت تو موقع ڈھونڈ رہی ہے. حکومت تو اپنا فائدہ اسی بات میں ہی سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں جھگڑا رہے اور جھگڑا بڑھے. اور جس راستے پر پی ٹی آئی چل نکلی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کی صفائی کا عمل جاری ہے, جو صفائی وہ بولتے ہیں, یہ عمل چلتا رہے تاکہ ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ دور ہوں اور ان کے لیے کوئی فیوچر کا راستہ نکلے, اور سب سے بڑی ان کی جو راستے کی رکاوٹ ہے وہ دور ہو. لیکن اس میں معاون کون ہے؟ آپ دیکھیے, معاون خود پی ٹی آئی بن رہی ہے. یہ جو حکومتی پارٹیاں چاہتی ہیں, جو ان کی کمزوریاں ہیں, وہ سارا کچھ دے رہی ہے خود پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو اس وقت عاقبت اندیشی کی ضرورت ہے. ایک چھوٹے گروہ کی طرح اسے ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, اس کے لیے کلٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کلٹ ایک بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے. اٹ شوڈ ناٹ بہیو لائک کلٹ. اٹ شوڈ ناٹ الاؤ اٹس فالوورز ٹو ایکٹ لائک اے کلٹ. اتنی بڑی جماعت کو نہ یہ کرنا چاہیے نہ اپنے فالوورز کو مگر زیغم صاحب کی گفتگو سے دکھائی دے رہا ہے کہ جو اگر چھوٹا حصہ بھی ہے کلٹ, تو اس نے پوری جماعت کو ٹیک اوور کر لیا ہے, کیونکہ خود جماعت کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے چند لوگ جو ہیں وہ جماعت کو نقصان دے رہے ہیں. عاقبت اندیشی ہو گئی ہے نہیں؟ افتخار صاحب, آپ کی جانب آؤں. ٹویٹ کا ذکر کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی, اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ریاست, اداروں اور حکومت کو کے خلاف سازش کر رہے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لگتا ہے کہ سیدھی بات نہیں کریں گے. کیا یہ سوشل میڈیا پیغامات یا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان مذاکرات کو ڈاما ڈول کر گیا ہے, یا ابھی صرف ایک غوطہ ہے, یہ تیر پائیں گے؟ زیغم صاحب کی باتوں میں تمہارے سوال کا مکمل جواب ہے. اچھا, یہ جو غلطی کی نا انہوں نے ہار پہنا کے اور خیبر پختونخوا میں ان کو مہمان خصوصی بنا کر, یہ میسج انہوں نے کس کو دیا؟ کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ ہم طاقتور ہیں, ہم نہیں تمہیں مانتے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات, کوئی معافی شافی نہیں. کون ہے اس وقت؟ کوئی معافی شافی نہیں 9 مئی کی. ہم تو یہی کریں گے, گلے میں ہار بھی پہنیں گے, معافی کی درخواست بھی دیں گے,
معافی بھی لیں گے اور سرکار کے مہمان بھی بنیں گے. یہ ہے ہمارا ارادہ تم لوگوں کے بارے میں. کر لو تم مذاکرات. اور میں حیران ہوں کہ ہم لوگ جو روزانہ بانی کے ایکس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور آپ جیسے اینکروں سے سنتے ہیں، اور آج تو رانا ثناء اللہ صاحب پڑھ کے گئے ہیں، تو پھر جواب بھی انہوں نے دے دیا. ہاں تو اسی لیے تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ پھر مذاکرات سر، ہم پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے ہیں نا، کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل سپیس میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں شکر گزار ہوں زیغم صاحب کا کہ انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ بڑے کھل کے الفاظ میں کہہ دی. آخری لفظ ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ناعاقبت اندیشی میں بھرپور کردار ادا کری. اس سے اچھا لفظ اردو کا کوئی نہیں کہا جا سکتا. اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ لکھ کر دینا پڑے گا، اور مجھے بتایا جا رہا تھا اور سمجھایا جا رہا تھا ہم لکھ کے دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو کچھ نہیں لکھ کے دیں گے. ہم سے بات کرنی ہے تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ٹیبل پہ، اور آپ لکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو. ہم نے تو بہت سی باتیں اور کرنی ہیں ابھی. کہا ہے بالکل کہ شروع یہاں سے کریں گے، پھر تو الیکشن تک بھی جائیں گے اور وہاں تک بھی. تو کیا پھر وہ لوگ ایریا میں ہم جیسے غریب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ڈائلاگ ہونا چاہیے. کیا ایسے ہوگا؟ ڈائلاگ کے بغیر طریقہ کار نہیں ہے. زیغم صاحب جیسے لوگوں کی بات کو مان لو. زیغم صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو جس حد تک حمایت آپ کی کر سکتے تھے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، انہوں نے کی. انہوں نے آپ کو وارن بھی کیا، انہوں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، اور مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ گلے میں ہاتھ ڈال کے جو پیغام دے رہے ہو وہ پیغام دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور زیغم صاحب کا ایک فکرہ ہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے، آج زیغم صاحب نے فکرہ اس طریقے سے استعمال کیا، بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے طاقتور ادارے کو اگر آپ یہ پیغام دیں گے تو پاکستان کا وہ طاقتور ادارہ اس پیغام کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اور ہم یہ سب کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہیں ان کا پاکستان کے طاقتور ادارے کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایک پیج پر ہے. یہ بات ببانگ دوحل کہی جا رہی ہے. خیر ایک پیج کا تو نہ ہی ذکر کریں. چلے میں تمہاری خاطر اس میری خاطر نہیں ہے. نہیں میں آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے تو میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں وہ ہیں. اور یہ ہار پہنا کے گلے میں نعرے لگوا کے پی کے میں کھانا دینے کا پیغام آپ کے لیے میرے لیے نہیں تھا. یہ شہباز شریف کے لیے نہیں تھا. کس کے لیے تھا؟ یہ ان کے لیے تھا. تو اب کوئی معافی مانگ رہا ہے تو کیا معافی بھی نہ دی جائے؟ رحم کی اپیل کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ سنی جائے؟ دے دی، اور پھر جا کے جو اس کے نتائج جو پیغام دیا وہ بھی دیکھ لیا. اب یہ مختصراً کریں کہ یہ مذاکرات پہ بھی بھروسہ بن پائے گا کہ یہ جو یو ٹرن ہے جس پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں کرے گا تو مذاکرات؟ میں نجومی نہیں ہوں. چلے ٹھیک ہے پھر پھر آگے بڑھتے نا. میں پولیٹیکل انالیسس مانگ رہی ہوں، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ فورکاسٹ پریڈکٹ آپ کریں. میرے سے سیاسی سوال نہیں کر رہے ہیں. سیاسی کر رہی ہوں. نہیں، آپ سیاسی سوال نہیں کر رہی. کیوں؟ آپ مجھ سے نجومی والا سوال کر رہی ہیں. سیاسی سوال یہ ہے کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے جو حرکتیں کی ہیں، جو ناقبت اندیشی کی ہے، اس کے نتیجے میں شاید ٹھیک ہو گیا یہ ڈائلاگ کا جو عمل ہے آگے نہ چل پائے. اچھا نہ چل سکے. آپ نے ترایا نہیں ہے، ختم ہی کر